آپ کا کیا خیال ہے؟ کھل کے سٹینڈ لینا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ جو اجارہ داری ختم کرنے کی ایک یہ جو تھاٹ ہے حکومت کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کے بھی تو کیسز لگا کریں نا سپریم کورٹ میں؟ کیا صرف بڑے سیاسی لیڈران کا حق ہے کہ ان کی سنوائی سپریم کورٹ میں ہو، باقی لوگ ڈسٹرکٹ کورٹ اور یہ چھوٹے موٹے کورٹس کے دھکے کھائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی حکمت عملی کی بات ہے وہ تو ڈاکٹر ہمایوں صاحب تفصیل سے بتائیں گے، لیکن جمعیت علماء اسلام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑی رہی، اور اس آئین کے ساتھ جو پارلیمنٹ کے کوریڈور میں وہ تمام شخصیات کے مجسمے اور اس کی تصاویر وہاں رکھے گئے جنہوں نے سن 1973 کے آئین پر دستخط کیے، اور اس کو متفق آئین کہا جاتا ہے۔ کیا ان پارلیمنٹرین جب نکلتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے اس 27ویں یعنی ترمیم کو ووٹ کیا، کوئی شرمندگی انہوں نے نہیں محسوس کیا؟ نہ مفتی محمود سے شرمندگی محسوس کی، نہ شاہ احمد نورانی سے، نہ علی خان سے، نہ ذوالفقار علی بھٹو سے، نہ بزنجو سے؟ ایک دفعہ تو جا کے ادھر سامنے دے کہ اگر اس کو ابھی زبان دے، یہ 7 اور 9 پولیٹیشین جو ہمارے رہبر گزرے ہیں ہر پارٹی کے لیے بلکہ قوم کے لیے، ایک ویژن تھا اس کا، کیا اگر اس کو زبان دے وہ بول پڑے تو اس کی رائے کیا ہوگی ان کی پارٹیوں کی اراکین پارلیمنٹ کے بارے میں؟ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اس 27ویں آئینی ترمیم سے مجھے یہ بتائیے، ترمیم، قانون سازی، آئین میں ترمیم، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، کوئی ان سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات بتائے، پارلیمنٹ کی ساخت کو تو بھی دیکھنا ہوگا نا۔ پارلیمنٹ کیسے وجود میں آیا 8 فروری کے الیکشن کے بعد؟ یہ ووٹ کے ذریعے آیا کہ نوٹ کے ذریعے آیا؟ یہ طاقت کے بل پہ آیا، ووٹ کی طاقت کے بل پہ، یا نوٹ کی طاقت کے بل پہ؟ اس لیے میں باقی میں آگے نہیں جاؤں گا، اس کی کریڈیبلٹی پہ اعتراضات بھی ہے، سوالات بھی ہے، تحفظات بھی۔ 18 والی پارلیمنٹ میں دیکھیں اس کی بھی ہم نے مخالفت کی نا۔ آپ جا کے گلیوں میں، کچھوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، اتوار جمعہ بازار میں پوچھئے کسی سے، نہ کسی کو پارلیمنٹ پر اعتماد ہے، نہ کسی کو کیبنٹ پر اعتماد ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک شخص کی حکومت ہے۔ ایک بات، ترمیم ہوتا ہے قوم کی مفاد کے لیے اور ملک کی مفاد کے لیے۔ مجھے بتائیے، جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے، جتنے بھی ترامیم ہوئے ہیں، اس میں قومی مفاد مجھے بتائے، ملکی مفاد مجھے بتائے، ریاست کا فائدہ مجھے بتائے۔ یہ جتنے بھی ترامیم ہوئے ہیں غالباً 49 کلازز میں، 59، یہ شخصیت کو مضبوط کرنے کے لیے، ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں۔ اور جس پارٹی نے اس ترمیم کو ووٹ کیا، اس نے اپنے سیاسی پاؤں پر کلاڑی مار دیا، اور یہ تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ تیسری بات، میری بہن نے میثاق جمہوریت کی بات کی، ہم نے میثاق جمہوریت کو عروج دیا، واہ واہ، زندہ بات۔ میثاق جمہوریت کیسے عروج ہے؟ میثاق جمہوریت میں، میثاق جمہوریت میں تو نیب بھی ہے، اس پر آپ کا اتفاق کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کو بھی ختم کرے۔ میثاق جمہوریت میں تو یہ بھی ہے کہ جو بھی مہم جوئی کا دروازہ ہو، جو آئین میں دخیل ہو یا پارلیمنٹ میں دخیل ہو، اس مہم جوئی کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ آپ نے دروازہ کھول دیا، آپ نے پورا شارع کھول دیا، شارع دستور کھول دیا۔ ایک بات اور، آئین اس میں تو یہ بھی ہے میثاق جمہوریت میں کہ شخصیات کی بجائے ادارے مضبوط ہوں۔ آپ نے اداروں کو مضبوط کیا یا شخصیات کو مضبوط کیا؟ یہ کمیونٹی، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام میں آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام سے تو بڑا شخص نہیں ہے، یا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے۔ ان شخصیات میں سے، ان انبیاء میں سے کسی نے بھی استثناء کا مطالبہ کیا، نہ ان کو یہ حق حاصل تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ ایسا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء حاصل نہیں ہے، خالد بن ولید سپہ سالار تھا، اس کو استثناء حاصل نہیں ہے،
چاروں خلفاء اس کو استثناء حاصل نہیں تھی. ادھر صدر پاکستان اور دیگر قوتوں کو استثناء حاصل ہے. اس لیے خلاصہ یہ ہے اس ترمیم کا کہ انہوں نے ڈیفیکٹو طاقت کو پروٹیکشن دیا, تحفظ دیا. ایک بات فرمائیے گا, عام لوگوں کے کیسز کی بھی تو سنوائی ہوگی نا, یہ میں نے اس کا سوال بھی میں دیتا ہوں. آپ پارلیمنٹ, آپ سپریم کورٹ کی اصلاحات چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کی کیسز سنایا جائے, اس لیے میں نے کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, ایک آئینی عدالت, ایک سپریم کورٹ, تاکہ لوگوں کو سہولت مل سکے. اچھا آپ مجھے بتا دیں لوور کورٹ کی پرسنٹیج مجھے بتا دیں اور سپریم کورٹ کی پرسنٹیج. سپریم کورٹ میں 3% کیسز الماری میں پڑے ہیں, لیکن لوور کورٹ میں 80% ہیں. تو اصلاح نیچے سے شروع ہونا چاہیے یا اوپر سے شروع ہونا چاہیے؟ یہ بالکل اہم پہلو ہے. اس لیے آپ نے وہ کورٹ بنایا جو کورٹ اس کے بعد ایگزیکٹو کی تابع ہوگی, اور ایگزیکٹو سمیت پارلیمنٹ کے اور بڑی پارٹیوں کے یہ ابھی کس کی تابع ہے؟ کس کی اشاروں پہ ناچ رہی ہے پارٹیاں؟ یہ اچھا ہمایوں صاحب, آج کا جو ترمیم ہوا یہ ترمیم بالرضا اور دباؤ میں ہوا ہے. ہمایوں صاحب, اور ایک بنیاد بھی, ایک معذرت کے ساتھ ایک بنیاد انہوں نے رکھا ہے, ایک بنیاد جو ہمیشہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون. آج تو باقاعدہ خبر دے دیا جو طاقتور ہے قانون سے بالاتر ہے, وہ آئین سے بالاتر. میں اور ہمایون اس کو پکوڑے میں بھی پکڑ جاتا. اچھا حمداللہ صاحب, ابھی وہ ویسے مجھے ایک بات یاد آئی, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, آپ نے ایک بات درست بڑی ایک نشاندہی کی نا کہ وہ نیچے سے شروع ہونا چاہیے, وہاں پر پینڈنسی زیادہ ہے کیسز کی. آپ کو یاد ہوگا جو کورٹ بنانی تھی شریعت کورٹ, وہ تو کہہ رہے تھے ہر صوبائی سطح پر بھی بنائیں, یہ لاہور میں بھی بنے, یہ اسلام آباد میں بنے, سندھ میں بنے, وہاں پر وہ پینڈنسی وہاں سے کم ہو جاتی. وہ غالباً اس دفعہ نہیں آیا. 28 سنا ہے اگلی کی بھی تیاری ہے, 28ویں کی. تو 28ویں میں آپ کے خیال میں آپ اور میں اور ہمایون اور عام لوگ آدمی کی مفاد کے لیے آئے گا؟ یہ پوچھ لیتے ہیں. بہرحال ابھی 27ویں پہ بھی بحث اتنی اہم ہے. اس آئین ترامیم کی کوئی کریبلٹی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ ترمیم بھی متنازع ہے اور آئین کو بھی متنازع بنا دیا گیا. 73 کے آئین کی وہ متفقہ حیثیت کو انہوں نے ختم کر دیا. ہمایوں صاحب, اوور ٹو یو. ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی تو پی ٹی آئی کو کھل کر ایک وہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ لوگ جیسے JUIF نے کیا کہ جو پسند نہیں ہے اس شک میں آپ کھل کر نو کہیں, واک آؤٹ کر کے کھلا میدان دینا رولنگ الائنس کو, یہ اسٹریٹجی تھی یا ایک طرح سے اس کو خاموش حمایت بھی آپ کے کئی لوگ کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ہم ووٹ اگینسٹ دے, ہماری پارٹی اور JUI, ہم لوگوں نے, انہوں نے اپنے لحاظ سے, ہم لوگوں نے اپنے لحاظ سے ایک فیصلہ کیا, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ پہلے اس میں فیصلہ یہ ہوتا کہ ہم لوگ اکٹھے مل کے اس میں ووٹ نہیں کریں گے. تو پہلے اس میں JUI نے ووٹ نہیں کیا. پھر JUI نے اپنے لحاظ سے کہا کہ بھئی ہم اگلی بار میں ووٹ کریں گے, انہوں نے کیا. فیئر انف. ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے پہلے میں کہا تھا کہ ہم کریں گے, لیکن پھر ہماری